اللہ 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 اللہ۔ ان میں سے فجر کے فرض کا مسئلہ گزشتہ ہفتہ بتایا گیا، اور سنت کے تعلق سے اگر کوئی آدمی نماز کو آیا، وقت اچھا خاصا وقت ہے، سنتوں سے فارغ ہو، پھر اس کے بعد فرض میں شریک ہو۔ اگر امام صاحب نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور بعد میں کوئی آدمی آیا تو وہ سنتوں کو ادا کر لے، اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں سنت پڑھ کر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکتا ہوں، امام کے ساتھ آخری رکعت مجھے مل سکتی ہے، یا قاعدہ جو بیٹھے ہیں نا تشہد میں، یہ مجھے مل سکتا ہے، نماز مجھے مل سکتی ہے، اگر اس کسی کو یقین ہو تو وہ سنتوں کو پڑھ لے۔ کہاں پڑھے؟ یہاں بہت خرابی ہمارے عام طور پر ہمارے درمیان ایک غلطی ہوتی ہے، صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر سنت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منع کیا، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، معلوم ہونا ضروری ہے، ہم منع نہیں کرتے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی صف میں کھڑے ہو کر فجر کی سنت پڑھنے لگے تو آپ علیہ السلام نے سرگوشی میں ان سے بات کی، اور بعد میں صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا نبی نے کیا فرمایا، تو ان کا حاصل کلام یہ تھا کہ اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لہٰذا سخت مکروہ ہے، صفوں میں کھڑے ہو کر سنت پڑھنا یہ سخت مکروہ ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کہاں پڑھنا چاہیے؟ ستون، کوئی ستون ہے تو ستون کے آڑ میں، گوشے میں، مسجد کے کناروں میں، یا باہر کا صحن ہے ہمارا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، وسعت ہے ہماری مسجد میں یا اور مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، جو باہر کا جو صحن ہے اس صحن میں سنت پڑھ لی جائے اور اس کے بعد فرض میں شریک ہوں۔ اگر فرض میں شریک ہونے کا یقین ہو تو سنتوں کو پڑھے گا، اگر سنتوں میں مشغول ہوں گے، فرض چھوٹ جائے گی تو پھر کیا نہیں ہے، سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرض میں آ کے شریک ہونا چاہیے۔ یہ صرف فجر کی سنت کے تعلق سے، یہ بھی معلوم۔ دوسری جو سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے بھی ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی کبھی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، یہ سنتوں کا جو ہے یہ پڑھ کر ہم جو ہے نماز کو قطع نہیں کریں گے، یعنی دوسری سنتوں کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے، اقامت دے دی جائے تو اس کے بعد سنتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے سے سنتوں میں ہے، جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے، کوئی 4 رکعت سنت پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد فرض میں آتا ہے، پہلے سے سنتوں میں ہے تو بہت مختصر انداز سے، جتنا جلد ممکن ہو نماز کی رعایت کرتے ہوئے مختصر انداز سے اپنی نماز کو ختم کر کے فوری طور پہ آ کے نماز میں شریک ہو جائے گا۔ یہ دوسری سنتوں کا حکم ہے، لیکن فجر کی سنت کے لیے اجازت ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب نماز ملنے کا اس کو یقین ہو تو وہ علیحدہ و سنتوں کو پڑھ کر نماز میں شریک ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی، جس کی سنتیں چھوٹ گئی، وقت نہیں تھا، اگر ہم سنتوں میں لگیں گے نماز ختم ہو جائے گی، ہمیں فرض نہیں ملے گی، یہ گمان اگر آتا ہے تو پھر ہم سنتوں کو چھوڑ دیں گے اور فرض میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ سنتوں کو کب ادا کرے گا، کب قضا کرے گا؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ فرض نماز ہونے کے بعد سنتوں کو پڑھتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت کو نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، کب پڑھ سکتے ہیں؟ اس دن جب سورج طلوع ہو جائے، موقوف رکھیں گے، سنتوں کو پڑھے بغیر کیا کریں گے؟ موقوف رکھیں گے، اور جب سورج طلوع ہو جائے، طلوع آفتاب ہو جائے، مکروہ وقت گزر جائے، تو اس کے بعد جیسے اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر چاہے تو آدمی سنت پڑھ سکتا ہے، اور اس دن کے زوال تک سنت جو پڑھے گا وہ اجازت کب سے کب تک ہے؟ طلوع کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک، زوال سے پہلے تک سنتوں کو پڑھ سکتا ہے۔ زوال کے بعد اس دن کی سنت قضا نہیں کر سکتا، دوسرے دن کی تو نہیں کر سکتا یقینی طور پر، اس دن کی سنت بھی کیا نہیں کر سکتا؟ زوال کے بعد قضا نہیں کر سکتا۔ یہ وقت ہے پڑھنے کا، لہذا سنتوں میں جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔